السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 214 پڑھیں گے۔ پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 497 497 یہ پیج ہے، یعنی کافی پیج ہو چکے ہیں۔ ان قریب کتاب بھی ختم ہو جائے گی، اب تقریباً 100 پیج جیسے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ 500 پیج تو ہو جائیں گے اب۔ اور دیکھیے 11 نمبر، تو آج کا جو سبق ہے اس میں ہم کن کے متعلق پڑھیں گے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھیں اب ان کے متعلق یہ یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خیبر کے سردار اعظم حی بن اخطب کی بیٹی اور قبیلہ بنو نذیر کی رئیس اعظم کنانہ بن حقیق کی بیوی تھی، جو جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ یہ خیبر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاندانی عزت و وجاہت کا خیال فرما کر اپنی ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں میں شامل فرما لیا۔ جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور ان کے ولیمے میں کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پستہ قد یعنی کم قد، چھوٹا قد ہے نا، کہہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصے میں بھر کر ڈانٹا کہ کبھی بھی ان کو اتنا نہیں ڈانٹا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہودیہ کہہ دیا تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 ماہ تک ان کے بستر پر قدم نہیں رکھا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار اور دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث و فقہ سیکھنے کا بھی جذبہ رکھتی تھی، چنانچہ 10 حدیثیں ہے نا، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 حدیثیں بھی ان سے مرویانی انہوں نے حضور سے سنی ہے اور آگے دیگر صحابہ تک پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، نقل کی ہے، مروی ہے۔ ان کی وفات یعنی ان کا جو انتقال ہے، ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ واقدی نے 50 ہجری اور ابن سعد نے 52 یعنی 52 ہجری لکھا ہے۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہے، یعنی وہاں پر دفن کیا گیا ان کو۔ اب دیکھیں یہاں سے تبصرہ یعنی ان کے متعلق جو فرمایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محض اس بنا پر خود نکاح فرما لیا تاکہ ان کے خاندانی اعزاز و اکرام میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، یعنی خاندانی میں جو عزت ہے اس میں کمی نہ ہونے پائے۔ تم غور سے دیکھو گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت ہی کی بنا پر ہوا۔ کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر اور کچھ عورتوں کے خاندانی اعزاز و اکرام کو بچانے کے لیے کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و غم کے صدموں سے نڈال تھیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو اعزاز بخش دیا کہ اپنی ازواج مطہرات میں ان کو شامل کر لیا۔ حضور علیہ السلام کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز اپنی خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب عمر دراز اور بیوہ تھی، یعنی پہلے نکاح ہو چکا تھا، بیوہ مطلب۔ حالانکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواہش فرماتے تو کون سی ایسی کماری لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی؟ مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل کوئی بھی قول و فعل
इशारा भी ऐसा नहीं हुआ जो दुनिया और दीन की भलाई के लिए न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा और जो किया सब दीन ही के लिए किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया और कहा वही दीन है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकरम ही मुजस्सम दीन है, मुकम्मल दीन है। देखिए, ये हुज़ूर अकरम शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 11 अज़वाज मुत्तहरात हैं जिन पर तमाम मुअर्रिखीन यानी तारीख़ लिखने वालों का इत्तेफाक है। इनका मुख्तसर तज़किरा तुमने पढ़ लिया। अगर मुफस्सल यानी ज़्यादा तफसील हाल पढ़ना हो तो हमारी किताब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो। इंशाअल्लाह सीरत मुस्तफ़ा किताब को भी शुरू करने की नीयत है। जो इस्लामी भाई पढ़ना चाहते हैं सब्सक्राइबर्स तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह उसे भी शुरू किया जाएगा जब ये ख़त्म होगी। तो अब हम हुज़ूर सुल्तान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन 4 शहज़ादियों का मुख्तसर तज़किरा लिखते हैं जो सालिहात और नेक बीवियों की लड़ी में आबदार मोतियों की तरह चमक रही हैं। पार्ट नंबर 115 से हम यहाँ से पढ़ेंगे।